کس کس کا شکریہ ادا کروں. میرے ساتھ جو 6 شخصیات تھے وہ میرے ساتھ رہے دسمبر میں، اور یہ مجھے چھوڑتے نہیں تھے. یہ بیٹھے ہوئے سب، ایک بیمار ہے وہ بیچارہ وہ تقریر نہیں کر سکتا، تو انہوں نے مجھے ایسا گھیر رکھا تھا کہ آپ اریسٹ ہونے والے ہیں، ان کی گورنمنٹ میں نہیں کہہ رہا میں. اور مجھے جنرل نے بلایا اور مجھے کیا کیا مجھ سے باتیں ہوئی جو میں نے اس وقت ڈیلروں کو نہیں بتایا سوائے 6 لوگوں کو. یہ میرے ساتھ تھے، اور انہوں نے ایسی بات کری کہ آپ ایم کیو ایم کی طرح پورے پاکستان کو بند کرانا چاہتے ہیں. انہوں نے لنچ پہ بلایا تھا، میں نے کہا میں جا رہا ہوں خدا حافظ. ارے وہ تو گھبرا گیا، اس نے بٹھایا. میں نے پہلے اس سے پوچھا آپ مجھے جانتے ہیں میری ہسٹری؟ جو کہا آپ کی تو ہسٹری میں علی گڑھ سے جانتا ہوں، ہم تو جب کسی کو بلاتے تو ہم تو پوری معلومات کرتے ہیں. میں نے کہا میں آپ کے وہاں کھانا نہیں کھاؤں گا. اس نے معافی مانگی اور پھر ہم نے کھانا کھایا. یہ تو ایک حصہ ہے میری زندگی کا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پی پی ڈی اے کو لوگ سمجھتے نہیں کہ کیا چیز. ہم بڑی طاقت ہے، اور ہم بدماشی نہیں کرتے، ہم اپنے حق مانتے ہیں. ہم نے 59 میں کوئی ایسوسیشن نہیں تھی، تو میں نے 4-5-6 لوگ تھے بیچارے اس وقت زندہ نہیں ہیں. ان کا صاحب کوئی آپ ایسوسیشن بتائیں، ہمیں تو کمی پریشان کرتی ہے، ہمارے لیے اور پرابلم بہت سی ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب ہم نے دیکھا کہ ہم کون سی جگہ ہونی چاہیے. تو میرا لبرا پمپ ہے، اس کے سامنے ایک بلڈنگ ہے PII بلڈنگ. وہاں ایک صاحب مل گئے، میرے دوست تھے. میں نے کہا یار مجھے ایک 10x5 کا کمرہ دے. اس نے دے دیا. اس کے بعد جو ہماری جدوجہد شروع ہوئی وہ بہت لمبی جدوجہد ہے. تو ہوا یہ کہ سن 90 میں ہماری حالت یہ ہو گئی تھی کہ ہم پیٹرول پمپ نہیں چلا سکتے. اب یہ گورنمنٹ کا رول ہے کہ جو اناؤنس کرتے ہیں کہ اس قیمت سے آپ زیادہ نہیں لے سکتے. میں نے سب ڈیلروں سے کہا کہ جناب آپ 15 پیسے لے لیں. اس وقت قیمت بہت کم ہوتی تھی، اور 15 پیسے بڑھا دیے. گورنمنٹ پریشان ہوئی تو وہ وہاں میں بلایا. ان کا آپ ٹھہر جائیے 2-4 مہینے. تو میں نے، میرے دوست تھے فخر الدین جی ابراہیم، جو پرانے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہوں گے وہ کیا چیز تھے. انہوں نے کہا بھئی اتنا چھوٹا کیس نہیں لیتا ہوں. پھر میں نے کہا آپ سے میرے تعلقات ہیں، آپ لے لیں. جب ہم نے اس سے وہ لیا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ بیٹھ گئی اور طے ہو گیا کہ سن 4 تک کچھ پرسنٹیج بڑھاتے رہیں گے. اور اس طریقے سے ہمارا سن 4 تک قیمت بڑھتی رہی. قیمت بڑھتی رہی اور ہمارا 4% ہو گیا. اس کے بعد پھر کماتے رہا. ہم نے ایک تحریک چلائی اور یہ طے کر لیا کہ ہم اگر ایمانداری سے چلا سکتے ہیں تو ہمیں قیمت بڑھانی پڑے گی. اور اللہ کا کرم ایسا ہوا، عمران خان صاحب کے زمانے میں، جس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ جنرل صاحب اسلام آباد سے وہاں گئے، ہم سے میٹنگ کری، 1 روپیہ ہمیں بڑھا دیا. اس کے بعد اب میں اس شخصیت کی کیا تعریف کروں. ان سے میرے ایسے تعلقات رہے ہیں. میں نے عباسی صاحب کو، جیسا آپ لوگ بیٹھے ہیں آپ ان کو جانتے نہیں، میں جتنا ان کو جانتا ہوں، شریف آدمی، اور یہ سمجھتے ہیں یہ پیٹرول انڈسٹری کے بادشاہ ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا تکلیف ہو رہی تھی. ہوا یہ
میں لاہور میں کوئی ٹوٹل نے بلایا تھا، میں وہاں تھا رات کو، میرے ساتھ ہی وہی 5-6 ہمارے ساتھ ہوتے ہیں وہ ساتھ تھے، تو سیکرٹری پیٹرولیم کا فون آیا کہ جناب آپ اسلام آباد آ جائیں۔ میں نے کہا بھائی میں اگر اسلام آباد آ جاؤں گا تو میرا وہ زور نہیں رہے گا۔ اچھا مجھے اس کا علم نہیں تھا کہ عباسی صاحب بھی اس میں شامل ہوں گے، تو میں نے انکار کر دیا۔ اب جو مجھے دوسرے دن اطلاع ملی کہ وہ ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم نے اس بات، ہوتا تو بہت گڑبڑ ہو جاتی، اس میں عباسی صاحب، سیکرٹری پیٹرولیم، منسٹر پیٹرولیم، اوگرا کے چیئرمین اور کون کون نہیں تھا جو وہاں آئے اور ہمارے بیٹھ کے مسائل کو حل کیا۔ بات یہ ہے اگر کوئی چیز حل کرنی ہوتی ہے تو وہ حل ہو جاتی ہے۔ میں اوگرا کے چیئرمین، کبھی گیس کے ممبر، گیس، پیٹرول، یہ سب بیٹھے ہی میرے پرانے ساتھی ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ یہ لوگ سمجھتے بھی ہیں۔ تو میں ان کا نام لینا بھول گیا تھا، تو اب اس وقت میں نے نام لیا کیونکہ اتنا، اس وقت پورے پاکستان سے کوئی صوبہ اور تقریباً 90% ڈسٹرکٹ کے عہدیدار یہاں موجود ہیں۔ کوئی ایسوسیشن ایسی پاکستان میں نہیں ہے کہ جو اتنی ریپرزنٹیشن کرتی ہو اور ہمارے کہنے پہ آ جائے۔ یہ میں ان کا مشکور، دیکھیں میں ہوں ڈسپلن کا قائل، اور یہ سمجھ گئے ہیں، میں نے ان کو تربیت بھی دی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس وقت میں نے کہہ دیا تھا کہ زیادہ لمبی تقریریں نہیں ہوں گی، ایسے انہوں نے کیا۔ اس ڈسپلن کو انہوں نے سیکھا ہے، انہوں نے عمل کیا ہے، اور جو لوگ غلط کام کرتے تھے بہت سے لوگوں نے کام غلط چھوڑ دیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عباسی صاحب سے میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ عباسی صاحب اسمگلنگ جو ہو رہی ہے ایران سے اور کہاں سے، تو وہ ہمارے ٹریڈ کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے اور گورنمنٹ کو ریونیو بھی نہیں مل رہا ہے۔ اور جو بورڈر ایریاز ہیں افغانستان کے، وہ وہاں اسمگلڈ گڈس، پیٹرول جا رہا ہے، ڈیزل جا رہا ہے۔ یہ میں آج سے نہیں لڑ رہا ہے، آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ چیئرمین ہو گیا، یہ بیٹھا نہیں میں کبھی۔ مروت صاحب تھے چیف کسٹم کراچی کے، میں نے ان سے کہا تھا یہ تو بڑی پریشانی ہو رہی ہے، گاڑیاں خراب ہو رہی ہیں، غلط پیٹرول ڈالا جا رہا ہے، ڈیزل ڈالا جا رہا ہے۔ تو اتنے شریف آدمی، بعد میں تو سیکرٹری ہو گئے، شاید ریٹائر بھی ہو گئے وہ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے خان صاحب، اب آپ ایسا کریں، میں سب کو بلا لیتا ہوں، حیدرآباد، سکر، وہاں کے کلیکٹریٹ کو، اور ان سے ہم طے کر لیتے ہیں کہ اس دن ہم گاڑیاں روک لیں گے۔ اور ایسے ہوا، گاڑیاں روک لی اور انہوں نے سڑک پہ ٹینک کے کھڑے کر کے چابی لے گئے۔ اب یہ تو اسلام آباد تک بات آ گئی۔ اب مروت صاحب بڑے گھبرا گئے کہ صاحب مجھے تو بڑا زور آ رہا ہے یہ۔ آصف علی زرداری صدر تھے، میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں یہ؟ کہنے لگے صاحب اس ملک میں تو یہی ہے اور ہمیں ان کو کھلانا بھی ہے، تو میں تو کچھ اس میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ ایسے میں بتاتا ہوں کہ بہت سے شعبوں میں ایسے غلط کام ہوتے ہیں، ہمت گورنمنٹ نہیں دکھاتی۔ اگر یہ کب تک چلتا رہے گا اس ملک میں؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں،
ہم آپ کہتے ہیں کمپین کو بھی آپ کے ساتھ نکلنے کو چاہیے. غلط کام ملک کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. اور اس وقت سیلاب آیا ہوا ہے, ہمارے پی پی ڈی اے نے بہت مدد کی ہے پورے پاکستان میں. آپ اور بھی کوئی مدد چاہتے ہیں تو ہم کرنے کو تیار ہیں. اور ہمیں بڑا افسوس ہے اس ملک میں کہ نقصان ہوا ہے اس ملک کو بھی اور ہو رہا ہے. مگر جس طریقے سے باہر کی ایجنسیز ہمیں قرضہ دے رہی ہیں, سامان آ رہا ہے, وہ دکھائی نہیں دیتا. اس کا آپ کی گورنمنٹ نے کوئی شعبہ بنایا ہے. میں سمجھتا ہوں اس کو اس میں پبلک کے نمائندوں کو بھی شریک کیا جائے, اور یہ ایک پلاننگ ہو. جن کے کچے گھر ہیں وہ بنائے جائیں, جن کو کھانا صحیح نہیں مل رہا. ہم نے تو کوشش کی کہ ہم کراچی سے ٹرک لے کے سندھ میں جائیں, مگر میرے ساتھیوں نے کہا دیکھیے ابھی 2 گھنٹے پہلے وہ جو سامان جا رہا تھا لوٹ لیا گیا ہے. ہم مجبور ہو گئے. سندھ کے جو حالات ہیں لا اینڈ آرڈر کے, وہ اتنے خراب ہیں کہ جو وہاں رہتا ہے وہی بتا سکتا ہے. عباسی صاحب, آپ کو میں اس لیے یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ آپ کو میں اب بھی پرائم منسٹر سمجھتا ہوں, اور اب بھی آپ صحیح باتوں کو میری وہاں تک پہنچائیں گے. تو اتنی حالت خراب ہے, کراچی میں حالت خراب ہے. آخر یہ لوگ سہمے ہوئے ہیں. اس ملک میں اس وقت ایک دوسروں کی گالیوں کے علاوہ کوئی کام نہیں ہو رہا. لوگوں نے ٹی وی کھولنا بند کر دیے. آخر اس کا علاج کیا ہوگا؟ ہم اس عمر کو پہنچے, ہم نے تو کیا کیا چیز دیکھی ہے. بچے شاید تھوڑے بہت عادی ہو جائیں, مگر ہمیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے. اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس پہ غور کریں. خالی یہ نہیں کہ ہم جا رہے ہیں تصویریں کھنچوا دیں اور یہ سامان دے دیا, یہ کر دیا. اس سے اب عوام کو بھروسہ ختم. اور بھائی صاحب, آپ کو ہم نے شکریہ کے لیے بلایا تھا, اور میں اور بات نہیں کرنا چاہتا, مگر ڈی ریگولیشن کے لیے آپ مجھ سے 8 سال سے کہہ رہے تھے. میں نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی ہے. اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ وہ کمیٹی بنی, اوگرا کے چیئرمین بیٹھے, انہوں نے بھی نہیں کہا کہ بھائی جو مین اسٹیک ہولڈر ہے ان کو بھی بلاؤ. یہ اتنا بڑا قدم اٹھا رہے ہیں آپ, اور اس کا بھی حالت سی این جی کی طرح ہوگی, وہ بھی ختم ہو جائے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم اس میں, آپ ہمارے چیف گیسٹ ہیں, میں اس وقت کوئی بات نہیں کر سکتا. اور میں پنجاب کے چیئرمین ہمارے پی پی ڈی اے کے, ان کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے بھی بہت کام کیا. بیوی بیٹھی ہے, ان کے والد میرے ساتھ کام کیا انہوں نے, اور بہت سے لوگ ایسے ہیں اس میں. اس وقت جتنے عہدیدار اور ڈیلر ہیں, ان کے باپ کام کر رہے ہیں. آج وہ ان کے لڑکوں پہ لے کے آئے, یہ نہیں ان کے دادا میرے ساتھ کام کرتے تھے. اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں زندہ ہوں اور ان کی خدمت کر رہا ہوں. اور میں خاص طور پہ جو لوگ یہاں تشریف لائے بڑی دور دور سے, میں ان کا بہت مشکور ہوں. اور یہ عباسی صاحب کے کو آنر دیا ہے, اور ہم نے ان کو ہمیشہ ان کے مطالبات ان کے پیچھے رکھیں گے, چاہے منسٹر ہوں, پرائم منسٹر ہوں, ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے. بہت بہت شکریہ.